بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے 2 نشستوں میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ہماری حدیث کا سٹیٹس ہمارے سامنے کچھ اور ہے اور اصل میں کچھ اور ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے، جو نتیجہ ہے محدثین کی ایک بدعت کبریٰ کا، وہ بدعت جس کی وجہ سے بالکل غلط طور پر رسول کے حدیث کو ایک صحابی یا تابعی کے اقوال کے برابر قرار دیا گیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے اختلافات کی صورت میں، دین کے مختلف حصوں پر شدید قسم کی کھینچا تانی کی صورت میں۔ سب کے پاس اپنی اپنی کہانی ہے، اور وہ سب کہانی کسی نہ کسی حدیث سے شروع ہوتی ہے، اور وہ حدیث ضروری نہیں کہ رسول کی ہو، وہ کسی تابعی صحابی کی بھی ہو سکتی ہے، اور بالکل جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے بالکل اپنے سے گھڑ کر نام لگا دی ہو، ان سب لوگوں کے رسول کے نام لگا دی ہو، کسی صحابی کا نام لکھ دیا ہو، کسی تابعی کا نام لکھ دیا ہو۔ اس آرگیومنٹ کو ہمارے علماء نے ریزسٹ کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ چیز کی بہت ہی جانچ پڑتال کے بعد، بہت صحت کے حدیث کے متعلق بہت ہی احتیاط سے کام کیا گیا ہے، اور جو حدیثیں ہم تک آئی ہیں وہ درست ہے، قابل اعتبار ہے۔ تو اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھنے کے لیے، آج ہم دیکھتے ہیں ایک بخاری میں موجود ایسی حدیث جسے سب صحیح مانتے ہیں، اور یہ حدیث اسلام کی اہم ترین احادیث میں سے بھی ہے، کیونکہ یہ حدیث وحی کی ابتدا کے متعلق ہے۔ صحیح بخاری میں یہ 4 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور یوں ہے کہ اس میں حضور اکرم غار حرا میں موجود تھے، جبریل آئے، انہوں نے کہا پڑھ، تو رسول نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے رسول کو سینے سے لگایا، رسول نے وہ آیات تلاوت کی۔ پھر آپ گھر گئے اور پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ پھر وہ آپ کو اپنے کزن جو ایک عیسائی پادری تھے ان کے پاس لے گئے، انہوں نے رسول سے کہا کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اور اس طرح یہ حدیث ہے۔ اب پہلی بات، اس میں جو مسائل ہیں وہ ان کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عائشہ نے روایت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ اس واقعے کے 2 سال بعد پیدا ہوئی تھی، یعنی کہ وہ یہاں موجود نہیں تھی، اور کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے تو یقیناً یہ حضور نے بارہا لوگوں کو سنایا ہوگا، حضرت خدیجہ نے بھی سنایا ہوگا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ہے نہیں۔ آپ کو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں ہے، کہ اتنا اہم واقعہ، وحی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور رسول نے کسی کو نہیں سنایا سوائے حضرت عائشہ کے۔ حضرت خدیجہ نے بالکل کسی کو نہیں سنایا۔ تو اب روایت حضرت عائشہ نے کی ہے تو یقیناً رسول سے سنی ہوگی، اور تو کوئی واقعہ میں ہے نہیں۔ سے غلطی ثابت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک اچھمبے کی بات ہے کہ ایک ام المومنین جو اس واقعے کے پیدا ہی بعد میں ہوئی، انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اب دوسرا مسئلہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جبریل نے کہا پڑھ، اور رسول نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات صرف لکھی ہوئی بات کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ سنی ہوئی بات جو آپ کی اپنی زبان میں ہو، اس پر آپ یہ نہیں کہتے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔
تو جبریل نے جب ایک عربی میں کوئی چیز پڑھی تو رسول وہ پڑھ سکتے تھے، ریپیٹ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ لکھی ہوئی نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اس حدیث میں، لیکن کیونکہ حدیث کو قرآن کے برابر سمجھا گیا ہے، بخاری کے لکھے کو، لہٰذا محدثین نے اس میں یہ عذر تراشا ہے کہ وہ جبریل لکھ کے لے آئے تھے، تختی پہ لکھی ہوئی کوئی چیز تھی جو رسول نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اب یہ بات قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہی دل میں ڈال دی جاتی ہے، پردے کے پیچھے سے سنوا دی جاتی ہے، لکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ایک واضح غلطی ہے جس کو چھپانے کے لیے ایک عذر تراشا گیا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ناکافی ہے۔ یہ جو پورا واقعہ ہے اس سے آگے مزید گستاخانہ واقعہ ہے سارا، کہ تاریخ کا سب سے بڑا پیغمبر، سب سے بڑا پیغمبر، اللہ کا آخری نبی، وہ ایک تیسرے درجے کے عیسائی پادری سے جا کے پوچھ رہا ہے کہ خدا نے مجھے پیغمبر بنایا ہے کہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچیں آپ کے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں گی کہ رسول کو خدا نے رسول بنایا، رسول کو پتہ نہیں چلا، ایک عیسائی پادری سے پوچھنا پڑا، اس نے کہا کہ جی آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ کیا آپ یہ بات مان سکتے ہیں؟ اگر آپ مان سکتے ہیں تو آپ بہادر لوگ ہیں، میں نہیں ہوں۔ 1,24,000 پیغمبر خدا بھیجے، ان کا سلسلہ ختم کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رسول کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ میں پیغمبر بن گیا ہوں کہ نہیں بنا، اور یہ پوچھنے کے لیے ایک عیسائی پادری کے پاس جانا پڑے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ شرم آنی چاہیے اس بات کو ماننے والوں اور پھیلانے والوں کو۔ یہ صحیح ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث قرار دی جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس میں حدیث میں 2 حصے ہیں اور دونوں ہی غلط۔ پہلا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، حالانکہ لکھ کے لانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ گھڑی ہے لوگوں نے اس حدیث کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ جبریل لکھ کے لے آئے ہوں گے، اس لیے تو رسول نے یہ کہا۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو اتنی بڑی گستاخی، خدا کی بھی گستاخی ہے، رسول کی بھی گستاخی ہے، کہ خدا کسی کو پیغمبر بنائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں پیغمبر بن گیا ہوں۔ یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ اور پیغمبر بھی کون؟ پیغمبر اعظم، اور وہ جا کے ایک پادری سے پوچھے۔ معاذ اللہ، پادری بتا رہے ہیں کہ آپ پیغمبر بن گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو ایسی حدیثیں ہیں صحیح، اور یہ صحیح حدیث کی حالت ہے۔ ابھی ضعیف اور موضوع والی تو بعد میں ہم دیکھیں گے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ حدیث مانی جا سکتی ہے، مانی جانی چاہیے؟ جس میں ایک جھوٹ ہے اور ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ آپ کا اپنا فیصلہ۔ بہت شکریہ۔